ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جازي كل صانع ورايش كل قانع وراحم كل ضارع ومنزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع، وهو للدعوات سامع وللكربات دافع وللدرجات رافع وللجبابرة قامع، فلا إله غيره ولا شيء يعدله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللطيف الخبير، وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد الأنام الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. صدق الله العلي العظيم. صلوات محمد. برادران عزیز، ایام عزائے حسینی کا دوسرے مہینے کا سفر شروع ہو چکا ہے، اور ان ایام کی خاصیت یہ ہے کہ عام طور پر کوئی بھی غم جو ہم مناتے ہیں وہ موت کے بعد منایا جاتا ہے۔ امام حسین کا غم واحد غم ہے جو آپ کی شہادت سے 10 دن پہلے سے منایا جاتا ہے، اور کوئی بھی غم جب ہم مناتے ہیں تو موت کے بعد بہت زیادہ 3 دن تک اس غم کو منایا جاتا ہے، مگر امام حسین کا واحد غم ہے کہ جو نہ صرف یہ کہ 40 حسینی تک بلکہ اس کے بعد بھی اس غم کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ علماء نے، عرفاء نے، بزرگوں نے اس کی وجہ یہ بتائی، خاص طور پر یہ سوال کہ جتنے بھی غم ہیں وہ شہادت کے یا موت کے بعد منائے جاتے ہیں، لیکن امام حسین کا غم 10 دن پہلے سے کیوں منایا جاتا ہے؟ اصل غم تو عاشور کے دن کا ہے، شہادت عاشور کے دن کی ہے، لیکن ہم غم پہلی محرم سے مناتے ہیں، چاند دیکھتے ہی۔ اور صرف ہم نہیں، اہل بیت کا طریقہ کار یہ رہا ہے۔ امام رضا علیہ السلام اور محرم کا چاند نمودار ہونے کے بعد کسی نے آپ کے پاؤں میں جوتیاں نہیں دیکھی، سیاہ لباس میں دیکھا۔ امام اپنے ظاہر سے بھی اپنے آپ کو غمناک بنا لیا کرتے تھے۔ تو سوال یہ ہے کہ امام حسین کا غم ان کی شہادت سے 10 دن پہلے سے کیوں مناتے ہیں؟
تو بزرگوں نے یہ جواب دیا کہ یہ غم اتنا عظیم ہے، یہ غم اور مصیبت اتنی بڑی مصیبت ہے کہ ہم اور آپ اس مصیبت کو درک بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک تو مصیبت پر غم منانا ہوتا ہے، ایک اس مصیبت کو سمجھنا ہوتا ہے، درک کرنا، محسوس کرنا۔ ہم اس کو شاید درک نہیں کر سکتے ہیں۔ 10 دن پہلے سے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں تاکہ 10ویں دن ہم اس مصیبت کو کچھ سمجھ سکیں۔ 10 دن ہم اپنے آپ کو اس مصیبت پر گریہ کرنے کے لیے آمادہ کرتے ہیں۔ یہ غم اتنا بڑا ہے، انسان سمجھ نہیں سکتا ہے۔ آج 1385 سال تقریباً امام حسین کی شہادت کو گزر گئے، اور آپ اندازہ لگائیں کہ آج بھی جب آپ امام حسین کی مصیبت سنتے ہیں، کربلا کے ظلم و ستم کا تذکرہ جب ہمارے اور آپ کے سامنے ہوتا ہے تو ہماری آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ لیکن جو غیب میں رہنے والا ہمارا امام ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہم اور آپ سن کے یا پڑھ کے کربلا تک پہنچے ہیں۔ امام کے لیے ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے۔ امام کے سامنے پورا ماضی ویسے ہی ہوتا ہے جیسے ہمارے سامنے حال ہوتا ہے۔ امام کی نگاہوں کے سامنے پورا مستقبل ویسے ہوتا ہے جیسے ہمارے سامنے حال ہوتا ہے۔ جیسے ابھی آپ میرے سامنے ہیں، امام کے سامنے ماضی ویسے ہی ہوتا ہے، مستقبل ویسے ہی ہوتا ہے۔ امام ماضی، حال، مستقبل سب سے باخبر ہوتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ہم واقف ہیں ابھی سے۔ ابھی میرے سامنے جو مجمع ہے میں اسے دیکھ رہا ہوں، لیکن امام کے لیے امام ماضی میں بھی ویسے ہی دیکھتا ہے۔ ہم اور آپ کربلا کو سن کر اور پڑھ کر اس تک پہنچتے ہیں، لیکن امام کی نگاہوں کے سامنے سارے واقعات ایسے ہیں جیسے ہوئے ہیں، ان کی نگاہوں کے سامنے ہوئے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جتنے بھی ہمارے معصومین گزرے ہیں ان کے لیے یہ مصیبت ہم لوگوں سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ وہ ہم سب کو اس مصیبت عظمیٰ کو درک کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اس مصیبت کے ساتھ جو ہمیں یہ غم منانے کی، عزاداری کرنے کی توفیق نصیب ہوئی ہے، اس عزاداری کو ہم ثمر آور کر سکیں، اس عزاداری سے خاطر خواہ ہم اپنی زندگی میں وہ فائدہ اٹھا سکیں جو ہماری دنیا کو بھی آباد کر سکے، آخرت کو بھی آباد کر سکے انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ذکر حسین ہے، اور میں نے انشاءاللہ ان 6 مجلسوں کے لیے جو آیہ مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی ہے وہ سورہ مبارکہ احزاب کی بظاہر 41ویں آیت ہے، کہ جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے صاحبان ایمان اللہ کا ذکر کرو، اور ذکر کثیر کرو، کس کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ ذکر اور ذاکر کے عنوان سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اس ذکر میں خدا کا ذکر ہے، اہل بیت کا ذکر ہے، قیامت کا ذکر ہے، موت کا ذکر ہے، بہت سارے تذکرے ہیں۔ وہ تمام تذکرے جو ہمیں خدا تک لے کر جائیں، وہ تمام تذکرے جو ہمیں اصول بندگی سمجھائیں، وہ تمام تذکرے جو ہماری اس حیات مختصر کے لیے مفید ہیں، انشاءاللہ وہ تذکرے آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کروں گا۔ روایت ایک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت سے آغاز کرتا ہوں، کہ جو روایت حقیقت میں ہماری لفظوں میں، ہماری فکروں میں اور ہمارے بیانات میں برکت کا سبب ہے، کہ خود سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آپ کی عمر 4 یا 5 سال ہے، بظاہر 4 سال امام حسین کی عمر ہے۔ فرماتے ہیں کہ دخلت علی رسول اللہ، میں رسول کی خدمت میں حاضر ہوا،
اور حاضر ہو کر سلام کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر ہمارا سلام ہو۔ تو کائنات کے رسول نے جواب دیا، علیک السلام یا ابا عبداللہ مرحبا بکم، اے ابو عبداللہ آپ پر ہمارا بھی سلام ہو، استقبال ہے آپ کا۔ ایک ایک لفظ پر توجہ چاہوں گا۔ اے ابو عبداللہ آپ پر بھی سلام ہو، مرحبا بکم یا زین السماوات والارض، اے زمین و آسمان کی زینت تمہارا استقبال ہے۔ دو لفظیں رسول اسلام نے استعمال کی امام حسین کے لیے۔ سب سے پہلے یا ابا عبداللہ جو آپ زیارت میں کہتے ہیں امام حسین کو، یہ رسول نے کہا تھا۔ عام طور سے اب کے ساتھ، اگر اب یا ابو یا ابی، اس کے ساتھ جو لفظ آتا ہے وہ کنیت ہوتا ہے۔ جتنے بھی الفاظ ہیں اگر اب کے ساتھ آئیں گے تو وہ کنیت ہیں۔ ابو القاسم رسول اسلام کی کنیت ہے، ٹھیک ہے۔ ابو الحسن مولا کائنات کی کنیت ہے۔ یہ ابو عبداللہ اس وقت امام حسین کو کہا گیا کہ جب آپ 4 سال کے تھے۔ عام طور پر کنیت اس وقت دی جاتی ہے جب آپ صاحب اولاد ہو جائیں۔ بیٹے کے نام کے ساتھ جب باپ کو جانا جانے لگے تو اسے کنیت کہا جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیٹا اپنے عملی زندگی میں شہرت کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، فکر انگیزی کے اعتبار سے اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ لوگ اس بیٹے کی نسبت سے باپ کو یاد کرتے ہیں، اس لیے اسے کنیت کہا جاتا ہے۔ لیکن اس وقت امام حسین 4 سال کے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ 4 سال کی عمر میں کنیت کے کوئی معنی نہیں ہے۔ 4 سال کی عمر میں جب انسان، ظاہر سی بات ہے کہ خود بچہ ہوتا ہے، جب رسد کے صاحب اولاد ہو، اس وقت کنیت کے کوئی معنی نہیں۔ تو رسول کے پہلو میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جس کا نام تھا ابی ابن کعب۔ اس نے فوراً کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے اپنے بچے کو کنیت کے ساتھ بلایا ہے جبکہ یہ تو ابھی بچہ ہے۔ ابو عبداللہ یعنی تمام بندگان خدا کا باپ، دنیا میں قیامت تک جو خدا کی بندگی کر رہا ہے، اگر اس کی ابویت کسی کے پاس ہے تو اسے حسین کہتے ہیں۔ تم خدا تک پہنچنا چاہتے ہو، خدا کی بندگی کرتے ہو، خدا کی عبادت کرتے ہو، تمہارا باپ حسین ہے، تمہارا باپ حسین ہے۔ آیت اللہ حائری کے لیے میں نے کبھی سنایا تھا، بڑی بزرگ شخصیت، آیت اللہ خونساری معاف کیجیے گا، بڑی بزرگ شخصیت، قم میں ان کی قبر ہے، حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا میں۔ جناب آیت اللہ حائری کے زمانے کے ہیں۔ فیضیہ جس وقت آپ لوگ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تو جگہ گیٹ کی جو ہے وہ خالی ہو جائے گی۔ مل جل کے صلوات پڑھیں محمد و آپ کا یہ دستور تھا کہ جب بھی آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، چاہے مستحبی نماز ہو، واجبی نماز ہو، جب بھی آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو نماز سے پہلے کربلا کا رخ کر کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے تھے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ ہم لوگ عام طور پر نماز کے بعد زیارت پڑھتے ہیں، جب نماز ہو جاتی ہے تب امام حسین کی زیارت پڑھتے ہیں، وہ نماز سے پہلے پڑھتے تھے۔ نماز شروع کرنے سے پہلے دستور تھا، نماز جماعت میں بھی یہ کام کرتے تھے، اور اس قدر کرتے تھے کہ ایک دن شاگردوں نے پوچھ لیا کہ کیا کوئی روایت ہے، سنت ہے، یا آپ مرجع تقلید ہیں، آپ کا یہ ایسا کوئی مسئلہ ہے کہ نماز سے پہلے امام حسین کو سلام کیا جائے؟ کہنے کہ نہیں۔ تو کہا پھر آپ پابندی کے ساتھ کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ محراب، یہ منبر، یہ مسجد، یہ نماز، یہ سجدہ،
یہ رکوع، یہ سب کچھ جو تم کو ملا ہے نا، وہ بتصدق حسین ملا ہے۔ اگر حسین نہ ہوتے تو نہ نماز ہوتی، نہ سجدہ ہوتا، نہ رکوع ہوتا۔ میں خدا کی بندگی کر رہا ہوں، یہ توفیق مجھے نصیب ہوئی ہے بتصدق سرکار سید الشہداء امام حسین کے صدقے میں مجھے یہ توفیق ملی ہے، یہ موقع ملا ہے، ورنہ کوئی قیامت تک خدا کی بندگی کر نہیں سکتا تھا اگر حسین نہ ہوتے۔ تو جس کے سبب تم خدا سے ملاقات کر رہے ہو، ملاقات سے پہلے ایک شکریہ تو بہرحال بنتا ہے نا، کہ کم سے کم حسین کی بارگاہ میں سلام کر دو کہ مولا آپ کا شکریہ کہ میں قربتاً اللہ نماز پڑھ رہا ہوں، آپ کا شکریہ کہ میں رکوع کر رہا ہوں، آپ کا شکریہ کہ میں سجدہ کر رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلیہ۔ یہ رسول نے خطاب دیا ہے، اے ابو عبداللہ تم پر سلام ہو، یعنی اے تمام بندگان خدا کے باپ تم پر ہمارا سلام۔ خدا کی بندگی کرنی ہے تو حسین، دیکھیے باپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمہاری بندگی میں مرکزی حیثیت جس ذات کو حاصل ہے وہ حسین ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ تم خدا کی بندگی کرنا چاہو اور تمہاری زندگی میں حسین نہ ہو، ممکن نہیں، تم کر نہیں سکتے ہو۔ اس شخص کو خدا ملا ہی نہیں ہے جس کی زندگی میں حسین نہ ہو۔ مختصر لفظوں میں اگر کہا جائے تو اس شخص کو خدا ہی نہیں ملا ہے جس کی زندگی میں حسین نہ ہو۔ اور اس کا مصرع ثانی یہ ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ اسے خدا نہ ملے جسے حسین مل گیا ہو۔ ممکن نہیں ہے کہ اس کو خدا نہ ملے جسے حسین مل گیا ہو۔ اگر کسی کو حسین مل گیا تو خدا مل گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا مل گیا۔ یا زین السماوات والارض، اے زمین و آسمان کی زینت۔ پھر ابی ابن کعب نے کہا یا رسول اللہ، کیا کوئی آپ کے علاوہ بھی زمین و آسمان کی زینت ہے؟ زمین و آسمان کی زینت تو آپ ہیں۔ تو رسول اسلام نے فرمایا والذی، اللہ اکبر، یہ کسی خطیب یا مولوی کا جملہ نہیں ہے، حسین کی عظمت کو پہچانو۔ والذی بعثنی بالحق نبیا، اس پروردگار کی قسم جس نے حق کے ساتھ مجھے نبی بنا کر بھیجا۔ اتنی بڑی قسم کھا کر رسول کہہ رہے ہیں، جس نے حق کے ساتھ مجھے نبی بنا کر بھیجا۔ ان الحسین اکبر، ان الحسین فی السماء اکبر منہ فی الارض۔ اللہ اکبر۔ آج پہلی مجلس میں یہ روایت تحفہ لے کر جائیں۔ رسول اسلام فرماتے ہیں کہ اس پروردگار کی قسم کہ جس نے مجھے نبی یہ برحق بنا کر بھیجا، حسین ان الحسین فی السماء اکبر منہ فی الارض، حسین زمین سے زیادہ آسمانوں پر بڑا ہے۔ زمین سے، تم سمجھتے ہو کہ صرف تم حسین کی عزاداری کر رہے ہو، تمہیں حسین کی معرفت اتنی ہی ہے جتنی تم نے یا پڑھی ہے یا سنی ہے۔ حسین کو پوچھنا ہے تو ان فرشتوں سے پوچھو کہ جہاں ہر سال عزاداری ہوتی ہے۔ حسین کو پوچھنا ہے تو ان آسمان کے باشندوں سے پوچھو جہاں زمین سے زیادہ شہرت حسین کی ہے۔ یہ رسول فرما رہے ہیں اِنَّهُ مَكْتُوبٌ عَلَى يَمِينِ الْعَرْشِ۔ آج پہلی مجلس ہے اس لیے میں یہ روایت آپ کی خدمت میں سنا رہا ہوں ذکر حسین کے عنوان سے۔ ظاہر سی بات ہے یہ جتنی بھی مجلسیں ہوتی ہیں سب بتصدق امام حسین۔ اِنَّهُ مَكْتُوبٌ عَلَى يَمِينِ الْعَرْشِ، حسین کو پہچاننا ہے تو 4 سال کے حسین کے بارے میں رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس حسین کے لیے آسمان پر عرش کی دائیں جانب لکھا ہوا ہے
انہ مصباح ہدن و سفینۃ نجات، کہ یہ چراغ ہدایت بھی ہے اور نجات کی کشتی بھی ہے۔ ہم نے یہاں تک سنا ہوا ہے، 2 صفتیں سنی ہوئی، اس کے بعد 8 صفتوں کا تذکرہ کیا جو یمین عرش پر لکھا ہوا ہے، 8 صفتوں کا، انہ امام خیر۔ اور اس پہ بھی ہم بہت بات کر چکے ہیں اور سنتے رہتے ہیں آپ کہ امام حسین کو چراغ ہدایت کیوں کہا گیا۔ پہلی مرتبہ کسی منبر سے عرض کر رہا ہوں یہ بات۔ رسول اسلام سورج سے بھی مشابہت دے سکتے تھے، چاند سے بھی مشابہت دے سکتے تھے۔ حسین ہدایت کا سورج ہے، حسین ہدایت کا چاند ہے، حسین کو چراغ کیوں کہا گیا؟ دیکھو جو بات اس طالب علم کے ذہن میں آئی ہے وہ بتا رہا ہوں۔ چراغ سب کی دسترس میں ہوتا ہے، چراغ ایک ایسی چیز ہے جو سب کی دسترس میں ہے، ورنہ کچھ ملک ایسے بھی ہیں جہاں سورج نکلتا ہی نہیں ہے۔ اب سائنسی دنیا میں جہاں اتنا زیادہ ڈیولپمنٹ ہو چکا ہو، وہاں یہ بات کہنے میں تو کوئی عار نہیں ہے نا کہ کچھ لوگ تو سورج کو دیکھتے ہی نہیں، کچھ لوگ 6 مہینہ دیکھتے ہیں، کچھ لوگ 6 مہینے دیکھتے ہی نہیں ہیں، تو 6 مہینے تک محروم ہو جاتے ہیں سورج سے۔ لیکن چراغ ایک ایسی چیز ہے، امیر ہوگا اس کے پاس بھی ہے، غریب ہوگا اس کے پاس بھی ہے۔ حسین کی آفاقیت کو بتانا مقصود تھا کہ حسین اتنا آفاقی ہے کہ کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ میرے لیے حسین میرے بس میں نہیں تھا، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ حسین اور تم تک نہ پہنچے۔ اب اس کی دلیل دے رہا ہوں، میں نے کہا یہ طالب علم کی فکر ہے، لیکن میرے پاس اس کے لیے دلیل ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ تم اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہو اور تم حسین سے واقف نہ ہو، اس بات کا امکان نہیں ہے، کیونکہ آپ اٹھائیے پڑھیے روایتیں کہ جب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ظہور ہوگا تو آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ آپ سب سے پہلے اپنا تعارف کرائیں گے، مجھے نہیں پہچانتے، میں حسین کا بیٹا ہوں۔ امام زمانہ اپنا تعارف یہ کہہ کے کرائیں گے کہ میں حسین کا بیٹا ہوں۔ علماء نے لکھا کہ اتنے معصومین کے فرزند ہونے کے باوجود آپ اپنا تعارف حسین کا بیٹا کہہ کے کیوں کرائیں گے؟ میں اس کا بیٹا ہوں جسے کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کر دیا گیا۔ سب سے پہلا اپنا انٹروڈکشن امام زمانہ جو کرائیں گے وہ حسین کے ذریعے سے کرائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کائنات میں کوئی ایسا ہوگا ہی نہیں جو حسین کو نہ جانتا ہو، ممکن نہیں ہے۔ آج پوری دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے۔ مجھ سے ایک ذاکر نے بتایا تھا کہ وہ وہاں تک مجلس پڑھنے گئے ہیں جہاں بورڈ لکھا تھا اینڈ آف دا ورلڈ، دنیا ختم ہو رہی ہے اس کے آگے، کہنے کہ وہاں تک حسین کا ذکر کر کے آیا ہوں۔ وہاں تک کوئی ایسی جگہ نہیں بچی ہے کہ کوئی یہ کہہ سکے کہ میں حسین کو نہیں جانتا۔ جس حسین کا اس دنیا میں اتنا چرچا ہو، اس حسین کے لیے رسول کہہ رہے ہیں زمین سے کہیں زیادہ حسین آسمانوں میں جانا جاتا ہے، زمین سے کہیں زیادہ حسین کا تذکرہ آسمانوں میں ہوتا ہے۔ وَإِمَامُ خَيْرٍ، یہ خیر کا امام ہے، خوبیوں کا امام ہے۔ وَيُمْنُ، برکتوں کا امام ہے۔ تمہاری زندگی میں برکتیں چاہیے، حسین سے متمسک ہو جاؤ۔ ممکن نہیں ہے کسی کی زندگی میں برکت ہو اور حسین نہ ہو۔ برکتیں حسین کے تصدق میں ہیں، خیر سعادتیں حسین کے تصدق میں ہیں۔ وَبَحْرُ عِلْمٍ، یہ حسین علم کا دریا ہے۔ آپ کس کے نام پر جمع ہوئے ہیں؟ آج آپ یہاں کس کے نام پر جمع ہوئے ہیں؟ حسین کے نام پر۔ کیا لینے؟ علم لینے، علم لینے۔ حسین ذخیرہ ہے، حسین علم کا دریا ہے۔
صفتیں بتاتے جاتے ہیں رسول اسلام، اور آخر میں کہتے ہیں وَزُخْرٌ. توجہ فرمائیے گا، سب کچھ کہنے کے بعد کہتے ہیں وَزُخْرٌ. کیا مطلب؟ اور حسین خزانہ ہے. یہ آسمان پر لکھا ہوا ہے، جو لکھا ہوا ہے وہ رسول سنا رہے تھے کہ حسین خزانہ ہیں. یعنی جتنی چیزیں تم کو چاہیے، نجات چاہیے، ہدایت چاہیے، علم چاہیے، دولت چاہیے، دنیا چاہیے، آخرت چاہیے، یہ سب تو تم نے حسین سے لے لیا، لیکن اب بھی تمہارے ذہن میں کوئی ایسی چیز ہے جو تم کو حسین سے لینا ہو تو حسین خزانہ بھی ہے، اور خزانے میں کب کیا نکل آئے کسی کو اندازہ نہیں ہوتا ہے. جو کچھ چاہیے تم کو سب کچھ حسین سے مل جائے گا، جو کچھ چاہیے وہ سب کچھ حسین سے مل جائے گا. حیف ہے ساری دنیا جو اس وقت جو صاحبان علم ہیں، صاحبان فکر ہیں، سوچنے والی قومیں جو ہیں، وہ اس وقت ہاتھ مل رہی ہیں کہ کاش شیعوں کے پاس عزاداری کے نام سے امام حسین کے تصدق میں جو انسٹیٹیوشن ہے، کاش ایسا آرگنائز انسٹیٹیوشن ہمارے پاس بھی ہوتا. حیف ہے کہ یہ انسٹیٹیوشن آرگنائز انسٹیٹیوشن ہونے کے باوجود اگر ہم اسے صرف رسم و رواج میں گزار دیں. حیف یہ ہے. اس سے فائدہ اٹھانا ہے. کیا فائدہ اٹھانا ہے؟ موضوع ہے ذکر اور ذاکر. انشاءاللہ اس حوالے سے آنے والی اور 5 مجلسوں میں، آج کے علاوہ چونکہ 6 مجلسوں کا سلسلہ ہے، آج کی مجلس جو ہے وہ ہمارے دوست مرحوم اقبال نادر کے اظہار ثواب کے حوالے سے ہے. انشاءاللہ آپ لوگ ان کے لیے ایک درود پڑھیں پہلے محمد و آل محمد پر، اور انشاءاللہ اظہار ثواب کا سلسلہ یہ سارا ان کے لیے رہے گا. ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے صاحبان ایمان ذکر کرو. آج تفہیم موضوع ہو جائے تاکہ کل سے انشاءاللہ اسی نہج پر گفتگو کرنے کی کوشش کی جائے. اے صاحبان ایمان اللہ کا ذکر کرو. یہ بالکل سادہ اور سیدھا سا ترجمہ، اللہ کا ذکر کرو. یہ ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن ذکر کسے کہتے ہیں؟ ذکر کہتے کسے ہیں؟ ایک ذکر ہوتا ہے یاد کرنا. ذکر کے معنی جب آپ لغت میں دیکھیں گے تو سب سے پہلے یہ لکھا ہے یاد کرنا، اور دوسرے معنی لکھے ہیں یاد رکھنا. دونوں میں بڑا فرق ہے. یاد کرنا اور یاد رکھنا. یاد کرنے کا مطلب ہے بھول گئے ہو، یاد رکھنے کا مطلب ہے کبھی نہیں بھولے ہو. خداوند عالم نے جس ذکر کا ہم سے مطالبہ کیا ہے وہ صرف یاد کرنے کا نہیں ہے، یاد رکھنے کا ہے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ مولا ذکر کیا ہے تو آپ نے فرمایا، ایک لفظ ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا زبان سے کہنا ہی ذکر نہیں ہے. یعنی جتنے بھی تذکرے ہیں، جتنے بھی ذکر ہیں قرآن مجید میں، امام نے فرمایا کہ صرف ان کا کہنا ہی ذکر نہیں ہے، بلکہ ذکر کا مطلب یہ ہے کہ جب تمہارے سامنے کوئی ایسا موقع آ جائے کہ جہاں پر تم ہو اور گناہ ہو، دونوں کا آمنا سامنا ہو جائے، تو اس وقت اگر تم خدا کو یاد رکھتے ہو تو تم حقیقی معنوں میں ذاکر ہو. اگر تم اس وقت خدا کو یاد رکھتے ہو. 3 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ 3 لوگ بات کر رہے ہیں. ایک نے بات کرتے کرتے کسی کی غیبت شروع کر دی تو دوسرے نے کہا معاف کیجئے گا یہ غیبت ہے، اور غیبت شریعت محمدی میں حرام ہے. آپ ذاکر کس کو کہتے ہیں؟ آپ ذاکر اس کو کہتے ہیں جو ممبر پہ مرثیہ پڑھتا ہے، جو ممبر پہ آ کے مجلس پڑھتا ہے. اہل بیت اس کو ذاکر کہتے ہیں جو 3 لوگوں میں بیٹھ کر اگر کسی کو خدا یاد دلا دے رہا ہے تو وہ ذاکر ہے میری نگاہ میں. یہ ذاکر ہے، اس نے خدا کو یاد دلا دیا. اس نے منع کر دیا کہ نہیں بھائی آپ یہاں پر غیبت نہیں کر سکتے ہیں، غیبت کرنا حرام ہے. آپ فلاں کی برائی نہیں کر سکتے ہیں، یہ تہمت ہے، یہ حرام ہے. جو بیٹھے بیٹھے فرش پر خدا کو یاد دلا دے اسے ذاکر کہا جاتا ہے. یاد رکھنا، ہر حال میں، جس حال میں بھی تم ہو اس حال میں خدا کو یاد رکھو.
جس حال میں بھی ہو. ایک یاد کرنا ہوتا ہے اور ایک یاد رکھنا ہوتا ہے. ہم کرتے کب ہیں؟ جیسے ابھی ہم مجلس کر رہے ہیں, یہ ہم یاد کر رہے ہیں, یہ ہم یاد کر رہے ہیں. کس کو یاد کر رہے ہیں؟ ہم امام حسین کو یاد کر رہے ہیں. یاد حسین کے عنوان سے پوسٹر بنتا ہے, حسین کی یاد. ہم نے ابھی یاد کیا. حسین کی یاد اگر امام باڑوں تک محدود ہو جائے تو ہم حسینی نہیں ہیں. حسین کی یاد میری زندگی کے ساتھ ساتھ چلے تو ہم حسینی ہیں. جو امام باڑوں تک محدود ہوتی ہے اسے یاد کرنا کہتے ہیں, جو زندگی کا حصہ ہو جاتی ہے اسے یاد رکھنا کہتے ہیں. ہم حسین کو یاد رکھے ہوئے ہیں, ہم حسین کو یاد رکھے. ایران کا ایک نوجوان تھا, اس نے اپنے, ہم لوگ وال پیپر بھی جو موبائل میں لگا, ابھی میں نے روایت پڑھی رسول خدا کی کہ خداوند عالم نے عرش پہ یہ لکھا ہوا ہے, امام حسین کا ذکر عرش پہ لکھا ہوا ہے. جو چیز آپ کے لیے سب سے پسندیدہ ہوتی ہے وہ آپ اپنے وال پیپر پہ لگاتے ہیں. جو چیز آپ کے لیے پسندیدہ ہوتی ہے آپ اسی کو تو وال پیپر پہ لگاتے ہیں. سوچو خدا حسین کے نزدیک کتنا پسندیدہ ہے کہ خدا نے عرش پر حسین کا ذکر لکھا ہوا ہے. اپنے وال پیپر پہ, اپنے وال پیپر پہ خدا نے حسین کا ذکر لکھا ہوا ہے کیونکہ پسندیدہ. ہم نے کیا لگا رکھا ہے؟ ایک نوجوان نے لگا رکھا تھا گناہ یعنی خدا حافظ حسین. صلوات پڑھیں محمد. اب اس گناہ کی قسمیں اس میں سب لکھ رکھی تھی. وہ گناہ اس نے بڑا سا لکھ رکھا تھا اور اس میں سارے تیر بنا کے اس میں غیبت اور ترک نماز اور یہ ساری چیزوں کو اس نے لکھ رکھا تھا. یعنی خدا حافظ حسین. حسین کا ذکر صرف فرش ازاں پر آ کر کرنا حسین کو یاد کرنا ہوتا ہے, لیکن زندگی کے ہر موڑ پر حسین کو یاد رکھنا, یہ حسین کو یاد رکھنا. یعنی میں حسینی ہوں, میں حسین والا ہوں, جہاں بھی رہوں گا حسینی رہوں گا. اسے یاد رکھنا کہتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں. قرآن مجید میں بے پناہ ذکر کے حوالے سے ارشادات موجود ہیں, بے پناہ. یا ایھا الذین, یہی آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, کثرت کے ساتھ خدا کا ذکر کرو. ایک دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. توجہ فرمائیے گا, ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو خدا کو بھول گئے. قرآن کی لفظیں آپ دیکھیں, ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو خدا کو بھول گئے. لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم. ان کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ خدا کو بھول گئے ہیں. خدا یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے خدا کو نہیں بھلایا, تم اپنے آپ کو بھول گئے. فانساہم انفسہم اولئک ھم الفاسقون. اللہ اکبر. گریٹر نوئیڈا والوں, خدا یہ کہہ رہا ہے کہ جو مجھے بھول جاتا ہے وہ فاسق ہوتا ہے. آپ ڈھونڈتے ہیں نا فاسق کون ہے, آپ ڈھونڈتے ہیں نا فاسق کون ہے اس دنیا میں. خدا کہہ رہا ہے جو مجھے بھول جائے گا وہ فاسق ہے. تم مجھے بھول گئے. اچھا آپ کیسے بھول سکتے ہیں خدا کو؟ بہت سمپل سی بات ہے, کیسے بھول سکتے ہیں آپ خدا کو؟ زندگی میں آپ کے کوئی ایک چھوٹا سا بھی احسان کر دیتا ہے نا, جہاں بیٹھتے ہیں اس کے احسان کو یاد کرتے ہیں. جہاں بیٹھتے ہیں ارے صاحب کیا کہنا ہے, ان کا میری زندگی میں بڑا احسان ہے. آج یہ نہ ہوتے تو میرا بچہ نہ ہوتا. میرا بچہ ایسا شدید بیمار ہوا تھا ایک بار کہ نہ پوچھئے, یہ نہ ہوتے تو میرا بچہ نہ بچ پاتا. اپنے کاندھے پہ لاد کے میرے بچے کو ہاسپٹل پہنچایا اور میں نہیں تھا گھر پہ, اور اس کی جان بچوائی, علاج کروایا, آپریشن کروایا, پیسے خرچ کیے. پوری زندگی اس شخص کا احسان مانتے ہو جو ایک مرتبہ تمہارے بچے پر احسان کر دیتا ہے. تم اپنی پوری زندگی کو دیکھو اوپر سے لے کر نیچے تک صرف خدا کے احسان تلے دبے ہوئے ہو. یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی خدا کو بھول جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تم دیکھ رہے ہو, کیسے دیکھ رہے ہو؟ یہ دیکھنے کی قوت تم کو کس نے دی ہے؟ خدا نے دی ہے. بولنے کی قوت کس نے دی ہے؟ خدا نے دی ہے. چل رہے ہو کس کی قوت سے چل رہے ہو؟ اپنی قوت سے. تم اپنی قوت سے چل رہے ہو؟ نہیں چل رہے ہو. تم ایک پیر نہیں بنا سکتے. قرآن مجید نے مثال دی, تم ایک مکھی نہیں بنا سکتے. قرآن نے کہا ہے کہ تم اگر خلق کرنے پر آؤ تو تم ایک مکھی نہیں بنا سکتے. تم کس چیز پر ناز کر رہے ہو؟ کس چیز پر فخر کر رہے ہو؟
آنکھیں میں نے دی ہیں، کان میں نے دیے ہیں، اعضاء و جوارح میں نے دیے ہیں. مجھے یاد رکھو. زبان کا استعمال کر رہے ہو تو جس نے یہ زبان دی ہے اسی کا ذکر کرو نا. اس نے صرف یہی تقاضا کیا، صرف میرا ذکر کرو، میں نے دیا ہے، میں نے دیا ہے. میں چاہتا تو گونگا بھی پیدا کر سکتا تھا، لیکن میں نے تم کو زبان دی ہے تو اس زبان سے میرا ذکر ہونا چاہیے. میں نے آنکھیں دی ہیں، ان آنکھوں کی نعمت کا تمہیں اندازہ نہیں ہے، لیکن جس دن یہ نعمت چھین لی جائے گی تم کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کتنی بڑی نعمت تھی خدا نے جو مجھے دی تھی. سنیے، ہر سال محرم سے پہلے آیت اللہ خامنئی تقریر کرتے ہیں، ہر سال. مجھے نہیں معلوم میرے نوجوان طبقے کو، ہم دنیا بھر کے یوٹیوب چینل سبسکرائب کرتے ہیں، دنیا بھر کے انسٹاگرام کو فالو کرتے ہیں. آیت اللہ خامنئی کا جتنا بھی اسٹیٹمنٹ آتا ہے ہندی اردو ہر ایک سوشل میڈیا پر موجود ہے. فالو کریں ان کو، فالو کریں، دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. اللہ اکبر. بہت عجیب بات کہی اس بار انہوں نے محرم سے پہلے. کہتے ہیں کہ ہر سال ہم اپنے نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو یہ بتاتے تھے کہ بری صحبتوں سے دور رہو، برے دوستوں سے دور رہو. متوجہ ہیں؟ کہتے ہیں ہر سال ہم اپنے نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو بتاتے تھے کہ بری صحبتوں سے، برے دوستوں سے دور رہو. اب ایک برا دوست ہر وقت ان کی جیب میں رہتا ہے، موبائل کی شکل میں ہر وقت ان کے ساتھ رہتا ہے. تم حسینی ہو تو غور کرو تمہارا موبائل یزیدی تو نہیں ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ تم یزیدی کے ساتھ بیٹھ رہے ہو. تم اپنے 12 گھنٹے اگر تم جاگے رہتے ہو، 18 گھنٹے جاگے رہتے ہو، تو اس 18 گھنٹے جاگنے میں تم موبائل کے ساتھ کتنی دیر ہو؟ اور موبائل کے ساتھ میں 3-4 گھنٹے رہتا ہوں. 3-4 گھنٹے رہتے ہیں لوگ، آج کل کا نوجوان رہتا ہے. اب جو لوگ ویب سیریز دیکھنے لگے ہیں تو ان کو تو العیاذ باللہ، خدا بچائے، خدا بچائے، قوم کے نوجوانوں کو خدا بچائے. منبر حسین پر قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ تمہارے فیوچر کو برباد کرنے کی پوری پلاننگ کر لی گئی ہے ویسٹرن کیپٹلزم کی طرف سے. جن کانوں کو ذکر حسین سننا چاہیے، جن کانوں کو ذکر علی سننا چاہیے، جن کانوں کو قرات سننی چاہیے، جن کانوں کو اذان سننا چاہیے، جن کانوں کو تلاوت سننی چاہیے، وہ کان ویب سیریز کی گالیاں سن رہے ہیں تاکہ عادی ہو جائے، ان کے لیے ایک نارمل بات ہو جائے کہ نہیں گالی کوئی بری چیز تھوڑی ہے. دیکھیے نا ہمارے ویب سیریز میں آ رہی ہے یہ چیزیں، ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، کوئی بری چیز تھوڑی ہے. میں نے تقریباً 10 سال پہلے مصطفیٰ مسجد میں، اتفاق سے یہ 10واں سال ہے اس مجلس کا، اس خمسے کا ان کو منعقد کیے ہوئے بھی، ہمارے بانی مجلس کو، اور مجھے پڑھتے ہوئے بھی. یہ 10واں سال ہے، 2014 میں شروع ہوا تھا. 10 سال پہلے میں نے ایک تقریر کی تھی اور وہ صرف گالی کے اوپر تھی، صرف گالی کے اوپر تھی. میرے ایک نوجوان نے مجھے آ کر بتایا کہ مولانا آج 6 سال ہو گئے میں نے گالی نہیں دی. امام حسین کا چاہنے والا گالی دے سکتا ہے؟ اس کو سنایا اس لیے جا رہا ہے تاکہ وہ دے، اس کے لیے ایزی رہے. یہ اس کو سنایا اس لیے جا رہا ہے. اسی طریقے سے کلچر بنایا جاتا ہے. مجلس حسین میں اس جملے کی قدر کیجئے گا، میں بہت آرام سے بات کر رہا ہوں لیکن ہر بات بہت زوردار ہے. مجلس حسین میں شرکت کرنے والا، مجلس حسین کے کلچر کو ایڈاپٹ کرنے والا اس موبائل کے ذریعے بہک نہیں سکتا ہے. جسے ذکر حسین سننے کی عادت ہو، ایک چھوٹا سا موبائل اس کا کلچر نہیں بدل سکتا. یہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ نہیں بدل سکتا ہے. تو آیت اللہ خامنئی کہتے ہیں کہ ایک برا دوست تو ہر وقت اس کے ساتھ ہے. تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس برے دوست کو اچھا بنا دو. تمہارا اسرائیلی دوست اس سے پہلے کہ تمہیں اسرائیلی بنا دے، تم اسے حسینی بنا دو، تم اسے حسینی بنا دو. الحمدللہ ہمارے نوجوان کرتے ہیں. واٹس ایپ، معاف کیجیے گا، اپنے وال پیپر پر تو امام حسین کا نام لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ جو لاک اسکرین ہے اور اس کے بعد پھر وہ جو کون سا ہے، ان سب پر تو ٹھیک ہے، وہاں تک تو ٹھیک ہے. اس کے بعد بھی ہونا ہے، اس کے بعد بھی ہونا ہے. اس موبائل میں مجھے کیا دیکھنا ہے؟ جس کی اجازت حسین دیں گے وہ دیکھنا ہے. جس کی اجازت ایک حسینی ہونے کی حیثیت سے نہیں ہے وہ نہیں دیکھنا ہے، نہیں دیکھنا ہے. بہت پہلے آیت اللہ خامنئی نے ایک تقریر میں یہ کہا تھا، بہت پہلے کہا تھا کہ میرے بچوں،
اسے دشمن نے اس لیے بنایا ہے تاکہ اپنی غلط فکریں تم تک پہنچا سکے. تم اس میں اتنی صحیح فکریں ڈال دو کہ اس ذریعے سے ان لوگوں تک پیغام پہنچ جائے جو تمہیں غلط فکریں پہنچانا چاہ رہے ہیں. ان کا پیغام نہیں لو، اپنا پیغام وہاں تک پہنچا دو. کر سکتے ہو تم کر سکتے ہو، تمہیں کرنا پڑے گا. کیوں کرنا پڑے گا؟ یہی نصرت ہے. توجہ فرمائیے گا، یہی نصرت ہے. کس چیز کی نصرت؟ حل من ناصر ینصرنی حل من مغیث یغیثنی. میں اپنے نوجوانوں سے بہت خاموشی کے ساتھ کان سے پہلے دل کے دروازے کھولو اور سنو. امام حسین نے جناب علی اصغر کو دفنانے کے بعد بھی کہا تھا حل من ناصر. کہا تھا امام حسین نے علی اصغر کو دفنانے کے بعد بھی حل من ناصر کی صدا بلند کی تھی. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو بتاتا ہوں. حل من، بہت غور کرنا، حل من ناصر کی صدا وہ بلند کر رہا ہے جو جنوں کے لشکر کو واپس کر چکا ہے. حل من ناصر کی صدا وہ حسین بلند کر رہا ہے جو فرشتوں کے لشکر کو واپس کر چکا ہے. ظافر جن آئے تھے، مولا مدد، نہیں چاہیے نہیں، جاؤ. فرشتے آئے، مولا ہم تیار ہیں، نہیں جاؤ، مدد تو نہیں چاہیے نا. امام حسین تو جنوں کے لشکر کو واپس کر رہے ہیں، فرشتوں کے لشکر کو واپس کر رہے ہیں. تم سے کہہ رہے ہیں ہے کوئی مدد کے لیے؟ مطلب سمجھے نہیں؟ امام حسین کو مدد چاہیے نہیں، مدد کرنی ہے. امام حسین مدد مانگ نہیں رہے ہیں، مدد دے رہے ہیں. جو بھی ان کی آواز پر لبیک کہے گا اس کی مدد ہو جائے گی. تم مدد چاہتے ہو اپنی زندگی میں اور حسین سے مدد چاہتے ہو، میری جو صدائے حل من ہے اس کا جواب لبیک یا حسین کی شکل میں دو. اور وہ لبیک یا حسین صرف زبان تک محدود نہیں ہونا چاہیے بلکہ تمہاری زندگی میں اتر جانا چاہیے. لبیک یا حسین، یعنی لبیک یا حسین کا مطلب کیا ہے؟ لبیک یا حسین کا مطلب کیا ہے؟ لبیک یا حسین کا مطلب ہی ہے کہ مولا آپ نے جو صدائے حل من بلند کی تھی میں آ گیا ہوں. چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حسین کی زیارت کا ارادہ ہو تو کہو لبیک یا داعی اللہ، اے اللہ کی طرف بلانے والے میں آ گیا ہوں. ان کان لم یجبک بدنی عند استغاثتی فقد اجابک بقلبی وسمعی وبصری وہوائی علی التسلیم. اے میرے آقا، آپ نے اس وقت حل من کی صدا بلند کی تھی، میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا، میں نہیں آ سکتا. یہ چھٹے امام نے فرمایا، میں تو پیدا ہی نہیں ہوا تھا، میں نہیں آ سکتا تھا، اب میں آ گیا ہوں. اب میں لبیک کہہ رہا ہوں. بقلبی، اپنے قلب کے ذریعے، بسمعی، اپنی سماعت کے ذریعے، وبصری، اپنی بصارت کے ذریعے، وہوائی علی التسلیم، میری اپنی کوئی خواہش نہیں ہے، ساری خواہشیں آپ کے اوپر قربان. آپ کسی سے پوچھیں یہ کیوں دیکھ رہے ہو؟ دل کر رہا ہے. یہ کیوں سن رہے ہو؟ دل کر رہا ہے. کہاں جا رہے ہو؟ وہاں جا رہا ہوں، دل کر رہا ہے. جواب یہی ہوتا ہے نا، ارے یار اچھا لگ رہا ہے، سننے دو، اچھا لگ رہا ہے، دیکھنے دو، اچھا لگ رہا ہے، جانے دو، دل کر رہا ہے. آپ امام حسین سے کہتے ہیں میرا کوئی دل نہیں، جو آپ چاہیں گے وہ ہوگا، وہ ہوگا. میں وہ نہیں دیکھوں گا جو دل کرے گا، وہ دیکھوں گا جو آپ چاہیں گے. میں وہ نہیں سنوں گا جو دل کرے گا، وہ سنوں گا جو آپ چاہیں گے. حسینی ہونے کا مطلب یہ ہے. حسینی ہونے کا مطلب یہ ہے سرنڈر کر جانا. الاسلام هو التسلیم. اسلام کا مطلب ہی ہے سرنڈر کر جانا. سرنڈر کر جاؤ. تم اپنی طاقت سے دیکھ نہیں سکتے، اپنی طاقت سے بول نہیں سکتے. سب سے بڑا ذکر جو سارے علماء کہتے ہیں اس ذکر کو کرنے کے لیے وہ ہے ذکر آیت الکرسی. ٹھیک ہے، سب سے بڑا ذکر ہے. اللہ لا الہ سے شروع ہوتی ہے اور علی العظیم تک ختم ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، آیت الکرسی وہی ہے، اس کے بعد 2 آیتیں پڑھنا مستحب ہے. اصل آیت الکرسی وہی. شروع کہاں سے ہو رہی؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے یہ آیت الکرسی پڑھنے والے اتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ سے، مجھے نہیں لگتا کہ اس مجمع میں شاید ہی کوئی ایسا ہو جسے آیت الکرسی نہ یاد ہو. سب کو یاد ہے، ہم لوگ پڑھتے ہیں، ورد کرتے ہیں ہر نماز کے بعد، بڑی تاکید کی گئی. کبھی آپ نے غور کیا خدا کے کتنے نام ہیں اس میں؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ دیکھیے اس کو کہتے ہیں پڑھنا. ہم پڑھ لیتے ہیں، ہم کو پتہ ہی نہیں کیا ہے اس کے اندر. خدا عالم کے 12 نام ہیں اس میں. ایک آیت الکرسی میں کمال ہے. ایک آیت الکرسی میں خدا کی 12 صفتوں کا ذکر ہے. اس ذکر کے ہی اثرات ہیں جو آیت الکرسی میں پائے جاتے ہیں. تو اس ذکر پہ غور کرو نا، وہ کیا ذکر ہے، وہ اصل ذکر کیا ہے.
اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہاں تک کتنے ذکر ہو گئے؟ 3 ذکر ہو گئے. سب سے پہلے اللہ لا الہ، یہ جو الہ ہے نا، لا الہ الا ہو، یہ ایک ذکر ہوا. خداوند عالم کی ایک صفت کا ذکر ہے یہاں. کو الہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگ الہ کا ترجمہ کرتے ہیں معبود. کوئی معبود نہیں، کوئی پوجنے کے لائق نہیں. نہیں، الہ کا مطلب معبود نہیں ہوتا ہے. صرف الہ کے بہت سارے معنی ہیں. الہ کا مطلب ایک یہ ہے کہ کوئی بھی چیز میرے دل میں کشش نہیں پیدا کر سکتی سوائے خدا کے. کسی کے اندر وہ جاذبیت نہیں پائی جاتی جو مجھے کھینچ لے. کسی بھی چیز کے اندر. اگر میں یہ کہوں کہ کل کی مجلس میں 1 کروڑ روپیہ بٹے گا، ہاں کاش یہ خبر صحیح ہو جائے، ہے نا، جگہ نہیں ملے گی. 1 کروڑ اور بھی کیش، ٹیکس بھی نہیں دینا. کیوں؟ اس مٹیریل کی اہمیت ہم کو خوب پتہ ہے. میٹیریل ہے نا وہ، اس کی اہمیت ہمیں خوب پتہ ہے. لیکن جو لوگ بار بار اپنی موت کا ذکر کرتے ہیں نا، وہ پیسے سے محبت نہیں کرتے ہیں. ذکر کا مطلب یاد کرنا ہوتا ہے. میں موت کو یاد رکھا ہوں، مر ہی جانا ہے. معلوم ہے 1 کروڑ لے کے جا رہے تھے، راستے ہی میں جا رہے تھے، گھر پہنچے ہی تھے کہ ہارٹ اٹیک آ گیا. میں آج یہاں پڑھ رہا ہوں، کل کوئی اور پڑھے گا. 10واں سال ہو گیا یہاں پڑھتے پڑھتے، لیکن کل کوئی اور پڑھے گا. مرثیہ خاں بدل گئے، جو تھے ان کی عمر بھی نہیں تھی، مرنے کی عمر بھی نہیں تھی، مگر بدل گئے، چلے گئے. باور کرنے جانا ہے. جب انسان یہ باور کر لیتا ہے تو حب دنیا اس کے اندر سے نکل جاتی ہے. دنیا کی محبت اس کے اندر سے نکل جاتی ہے. دنیا کی محبت نکلنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی نے گالی دے دیا کر، اس کے اوپر کوئی اثر نہیں. کیا فائدہ ہے؟ گالی دے کے کہاں پہنچ جائے گا؟ یہ پرائم منسٹر بن جائے گا. پچھلے سال مجھے یاد ہے، میں نے کہا تھا، میرے ایک یہ واقعہ مجھے یاد ہے اچھی طریقے سے کہ میں نے پچھلے سال سنایا تھا آپ کو. میرے ایک دوست ہیں، ان کی گاڑی میں کسی نے بار 2-3 بار پیچھے سے مار دیا، ایکسیڈنٹ کر دیا. تو انہوں نے بیک کر کے پھر اس کو مارا، اور اس کے بعد وہ بیچارہ جو چلا رہا تھا ان کے پیچھے وہ بڈھا سا تھا، اس نے خوب گالی دی ان کو، خوب گالی دی. یہی نوئیڈا ہی میں رہتے ہیں. خوب گالی دی ان کو. تو کہنے کا مولانا چپ چاپ سے میں سنتا رہا. میں نے اس کی ایک بھی گالی نہیں لی. اس نے گالی دی تھی، میں نے لی نہیں. گالی کے مقابلے میں ایسے ہی بن جاؤ. کوئی دے رہا تم لو ہی نہیں، اور بلکہ اس اسمارٹ آدمی کی طرح بن جاؤ کہ جو یہ کہتا ہے میاں کچھ دے ہی رہا ہے، لے تھوڑی رہا ہے. کوئی ایسا نہیں. کیا ہو جائے گا؟ ہو کیا جائے گا؟ اگر پلٹ کے اس سے زیادہ تم نے لیٹسٹ دے دی تو اس میں اور تم میں فرق کیا ہے؟ کیا فرق ہے؟ شام سے آنے والے نے امام حسن کو گالی دی. امام حسن کھیت میں کام کر رہے تھے، اس نے گالی دی. امام حسن نے کہا لگتا ہے تو یہاں کا نہیں ہے. کہا آپ نے کیسے پہچانا ہے؟ کہا حلیے سے پہچانا. مسافر لگ رہے ہو، ایسے سفر سے آئے ہوئے مسافر لگ رہے ہو. کہا ہاں مسافر تو ہوں. کہا کہاں ٹھہرے ہو؟ کہا نہیں ابھی تو کوئی جگہ نہیں. امام نے کہا چلو میرے ساتھ چلو. وہ جگہ دیا، اس کو کھانا دیا، پینا دیا، اور خاطر کی. تو نے کہا آپ ہیں کون؟ وہی ہیں جسے میں گالی دے رہا تھا. کہا میں وہی ہوں جسے تم گالی دے رہے تھے. تم کو جو بتایا گیا تھا وہ تھے جو گالی میں تھے. جو تم دیکھ رہے ہو وہ میں ہوں جو ہوں. بتایا کچھ اور گیا تھا، ہوں میں کچھ اور. ایمان لے آیا. پھر جنہوں نے بھیجا تھا وہ ان کو گالیاں دینے لگا. امام نے کہا نہیں، یہ طریقہ غلط ہے، تم ان کو گالیاں مت دو. یہ ان کی تربیت ہے، یہ ہماری تربیت ہے. دونوں کی تربیتوں میں کچھ فرق تو ہونا چاہیے نا. ان کی تربیت میں اور ہماری تربیت میں فرق ہونا چاہیے. ایک صلوات پڑھیں محمد والا. میں آج کے اس ذکر کو سمیٹ دوں تاکہ یہ موضوع جو ہے وہ ہمارا اچھی طریقے سے پہنچ جائے. کل انشاءاللہ یہیں سے میں شروع کروں گا. اللہ لا الہ الا ہو، کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی معبود نہیں ہے. کسی کے اندر اتنی کشش نہیں ہے جو مجھے کھینچ سکے، اپنی طرف کھینچ سکے، مجذوب کر سکے. وہ جذابیت کسی کے اندر نہیں ہے سوائے خدا کے. سوائے خدا کے کسی کے اندر وہ جذابیت نہیں ہے.
یہ جو آپ دوڑے چلے آتے ہیں مسجدوں میں، دوڑے چلے آتے ہیں امام باڑوں میں، یہ اسی جذابیت کی بنیاد پر ہے۔ کوئی آپ کو مجبور کر رہا ہے؟ کسی نے آپ کو، ممکن ہے آپ نوجوان کو، اپنے بچے کو ذرا سا تنبیہ کرتے ہو چلو نماز میں چلو، لیکن آپ تو خود دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ یہ دوڑے کیوں چلے؟ یہ جذابیت ہے خدا کی جو کھینچ رہی ہے انسان کو اپنی طرف۔ انسان دوڑا چلا آتا ہے، خدا کہہ رہا میرے علاوہ کوئی نہیں، میرے علاوہ کوئی نہیں۔ کل اس پہ بڑی دلچسپ گفتگو کروں گا کہ کیوں ہم کھینچے چلے آتے ہیں، اور کیوں ہم اس کا ذکر ہی کیوں کریں۔ اتنی ساری باتیں، کوئی اور بات کیوں نہیں کریں، خدا ہی کی بات کیوں کریں، اسی کا ذکر کیوں، اسی کو یاد کیوں کریں؟ ٹھیک ہے، صرف ایک بات کی طرف اشارہ کر کے کہ خدا کو یاد کرنا نہیں ہے، خدا کو یاد رکھنا ہے۔ آج کا لیسن یہی ہے۔ مثال، کبھی کبھی ہم کو بہت سخت ضرورت پڑتی ہے تو کچھ پرانے دوست یاد آتے ہیں، ارے یار اس کا نمبر لگایا جائے، ہاں فون لگایا، ہیلو کیسے یاد کیا، میری یاد کیسے، ارے یار ایک ضرورت پڑ گئی، اچھا جبھی یاد آئی۔ کبھی کبھی ہم اپنے دوست کو ایسے یاد کرتے ہیں کہ اس کو بھی شکایت ہو جاتی ہے، یار تم ضرورت پہ یاد کرتے ہو، ایسے کبھی نہیں یاد کر سکتے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا خدا بھی ہم سے کہے جب ضرورت پڑتی ہے تبھی میں یاد آتا ہوں، ہر وقت مجھے یاد رکھا کرو، ہر وقت مجھے۔ سلام ہے آپ کو کہ آپ میری اتنی آرام آرام سے کہی جانے والی باتوں پہ بھی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ ہر وقت یاد رکھو، صرف مجبوری میں، پریشانی میں، پریشان سامانی میں۔ اچھا کمال یہ ہے، قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اس کی طرف اشارہ ایک پورے واقعے کے ساتھ کیا ہے، پورے واقعے کے ساتھ اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب تم کشتی میں بیٹھتے ہو اور وہ کشتی ڈوبنے لگتی ہے اور تمہارے پاس کوئی سہارا نہیں ہوتا تو اس وقت تم مجھے یاد کرتے ہو، اور جیسے ہی میں تم کو کنارے لگا دیتا ہوں تم نجات پا جاتے ہو، پھر مجھے بھول جاتے۔ قرآن نے اس کی مثال دی ہے، خدا کی قسم قرآن نے اس کی مثال دی ہے۔ اس وقت وہ آیت میرے ذہن میں نہیں ہے، ترجمہ وہی ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اس کی مثال دی ہے کہ جب تم ڈوبنے لگتے ہو تو میں تم کو کنارے لگا دیتا ہوں، تمہاری نجات کا سامان ہو جاتا ہے، پھر تم جب خشکی کی طرف آتے ہو پھر بھول جاتے ہو، پھر بھول جاتے ہو۔ تو بھیا ایسا تو نہ کرو نا کہ مجھے یاد دلانے کے لیے تمہیں پھر کہیں ڈبانا پڑے۔ یہ نوبت کیوں آنے دیتے ہو کہ زندگی میں کوئی تم کو مصیبت اور پریشانی ہی دوں تاکہ مجھے یاد کرو؟ اما ہر وقت یاد رکھو تاکہ پریشانیوں سے نجات پا سکو۔ ہر وقت یاد رکھو، مجھے یاد رکھو، مجھے یاد رکھو۔ جو تمہاری زندگی میں بہت اسپیشل ہوتا ہے تم ہر جگہ اس کی بات کرتے ہو، مجھ سے زیادہ اسپیشل کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ خدا کو یہ بات اچھی نہیں لگتی ہے تمہارا معشوق میرے علاوہ کوئی اور ہو۔ یہ عشق وشق جو ہے یہ سب فرضی ہیں جس میں ہم سب گرفتار ہیں۔ حقیقی عشق تو وہ ہے جو خدا کے لیے ہو، انسان فنا فی اللہ ہو جائے۔ کیسے نہیں ہوگا؟ عشق ہمیشہ جو ہے وہ بیوٹی سے ہوتا ہے، حسن سے ہوتا ہے، حسن سے ہوتا ہے۔ اس بار میرے عشرہ اولیٰ کا عنوان ہی تھا جمالیات کربلا، کربلا کا حسن کیا ہے۔ انسان کو ہمیشہ محبت جو ہوتی ہے وہ بیوٹی سے ہوتی ہے، حسن سے ہوتی ہے، کمال سے ہوتی ہے۔ کہیں پر کچھ نہ کچھ اگر کمال پایا جاتا ہے تو اسی سے محبت ہوتی ہے نا۔ خدا سے زیادہ کوئی با کمال ہو سکتا ہے جس کے یہاں کمال ہی کمال ہو؟ خالق وہ ہے، رازق وہ ہے، بصیر وہ ہے، سمیع وہ ہے، مالک وہ ہے، حکیم وہ ہے، سب کچھ تو وہی ہے۔ سارا کمال جہاں جا کے دم توڑ دیتا ہے وہ ذات پروردگار کی ہے۔ تو پھر محبت کسی اور سے کیوں؟ ذکر کسی اور کا کیوں؟ صرف میرا ذکر کرو، صرف میرا ذکر کرو۔ پہلی چیز، تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا مجھے بیٹھے ہوئے، اور نہ مجھے احساس ہوا نہ شاید آپ کو احساس ہوا، اس ذکر میں چاشنی ایسی ہے۔ میں آپ کو بات بتاؤں، خدا کہہ رہا میرا ذکر کرو، رسول کہہ رہے ہیں زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو۔ میں علی کے پاس گیا، یا علی آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اکثرہم ذکر الموت، خدا کے نزدیک تم سے سب سے زیادہ پسندیدہ وہ ہے جو سب سے زیادہ موت کا ذکر کرے۔ کمال ہے، خدا کہہ رہا میرا ذکر کرو، رسول کہہ رہے ہیں علی کا ذکر کرو، علی کہہ رہے ہیں موت کا ذکر کرو۔ یعنی ہر وہ ذکر کرو جو تمہیں خدا تک پہنچا سکے، وہی ذکر مطلوب ہے، وہی ذکر مطلوب ہے، وہی ذکر مطلوب ہے۔ موت کی بات کرو گے تب بھی میں یاد آؤں گا، کیوں؟ موت ہی تو وہ دروازہ جس سے تم خدا تک پہنچتے ہو۔ موت دروازہ ہے، موت فنا تھوڑی ہے۔
موت فنا تھوڑی ہے. خدا کی قسم میں سناؤں گا آپ کو، ان لوگوں کی داستانیں سناؤں گا کہ جنہیں موت سے عشق ہے. عشق عشق. امام حسین نے یہی تو کہا تھا، تم ہمیں موت سے ڈراتے ہو. حسینی جیالے، یہ امام حسین نے اپنے لیے صرف نہیں کہا تھا، اپنے چاہنے والوں کے لیے کہا تھا. حسینی جیالے جو ہوتے ہیں وہ موت سے اتنے مانوس ہوتے ہیں جتنا بچہ اپنے ماں کے شیر سے مانوس ہوتا ہے. اتنے مانوس ہوتے ہیں موت سے. تم موت سے کیا ڈراؤ گے ہمیں؟ موت سے کیا ڈراؤ گے؟ نہیں ڈرا سکتے. ہم مانوس ہیں اس سے، ہم مانوس ہیں. ذکر، ذکر کا مطلب ہر وقت میرا دھیان وہی رہنا چاہیے. ہر وقت کوئی ایسا موقع نہیں آئے کہ جہاں پر میں خدا کو بھول جاؤں. کوئی ایسا موقع زندگی میں نہیں آنا چاہیے تمہاری. پھر دیکھو کیسے تمہاری زندگی بدلتی ہے. پھر دیکھو کیسے تمہاری زندگی کو معراج حاصل ہوتی ہے. خدا یاد رہے، صرف ایگزام کے وقت نہیں یاد رہے. ہاں یہاں پر اسٹوڈنٹ زیادہ ہیں نا، اس لیے میں ایگزام کی بات کر رہا ہوں. بلکہ ایک سچا واقعہ آپ کو سناتا ہوں. قم کے ایک عارف تھے، جو لوگ تھک گئے وہ صلوات پڑھیں. تھکے ہوتے تو میری بات کہاں سنتے. انہوں نے صلوات پڑھی، اس کا مطلب یہ بغور سن رہے ہیں مجھے، ٹھیک ہے، اس لیے صلوات پڑھ رہے ہیں. قم کے ایک عارف تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا جو آپ خدا کے اس سیر و سلوک کی راہ کی طرف جو گئے، یہ جو خدا کی طرف آپ گئے، کیا ہوا زندگی میں؟ کیا ایسا ہوا جس چیز نے، جو موٹیویٹ کرنے والا تھا آپ کو، وہ کیا چیز تھی؟ انہوں نے کہا ایک دن میں گھر گیا تو دیکھا میرے بچے کو بخار ہے، بہت تیز بخار ہے، اور اس کو جو ہے وہ ہیڈ ایک ہو رہا ہے. تو میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا کل ایگزام ہے، اسی کی ٹینشن ہے. کہنے لگا بس اس واقعے نے مجھے سالک اللہ بنا دیا. کہا کیسے؟ کہا کل اس کا دنیاوی ایک چھوٹے کلاس کا ایک امتحان تھا جس کی وہ تیاری نہیں کی ہوا تھا. اس نے اس کو اتنا ٹینشنائز کر دیا کہ ہیڈ ایک بھی ہو گیا، اسے بخار بھی ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس امتحان کی اہمیت سمجھ رہا تھا کہ اگر نہیں پاس ہوں گا تو ناکام ہو جاؤں گا، میری بے عزتی ہوگی، لوگ میرے اوپر ہنسیں گے، میرا باپ مجھے تانے دے گا کہ اتنے پیسے خرچ کر رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں، لکھا رہا ہوں، پھر بھی محنت نہیں کرتا ہے، فیل ہو جا رہا ہے. ایک چھوٹی سی بے عزتی نہیں جھیلنے کی طاقت اس کے اندر تھی، تو اس کو اتنی ٹینشن ہو گئی. ایک چھوٹا سا امتحان تھا، محشر میں مرنے کے بعد اتنے بڑے امتحان کا ہمیں سامنا کرنا، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی ہے، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. مرنے کے بعد مرنے کے وقت ملک الموت کا سامنا کرنا مجھے ٹینشن نہیں ہے. کیوں؟ وہ ذاکر آیا تھا، اس نے کہا ٹینشن نہیں لو، کچھ نہیں ہوگا. اس ذاکر نے آ کے مجھ سے کہا تھا ٹینشن نہیں لو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، وہ سب بیڑا پار ہے. اس نے یہ بتایا نہیں تھا بیڑا پار کس کا ہے اور وہ بیڑا پار کیسے ہوتا ہے. خدا کی قسم چھٹے امام کا ارشاد ہے، چھٹے امام کا ارشاد ہے کہ تم محشر کی فکر مت کرو، محشر کی فکر مت کرو، وہ ہم سر کرا دیں گے، برزخ کی تیاری کرو. امام نے فرمایا برزخ کی تیاری کرو، برزخ کو یاد کرو. پورا ایک خمسہ تھا میرا، لائف آفٹر لائف، وہ آپ کے ذہن میں ہوگا. اس سے الگ ہٹ کے کچھ چیزیں اور بھی آپ کو سناؤں گا اس بار. برزخ کو یاد کرو. پھر امام نے کہا میرا شیعہ کون ہے یہ تم نہیں ڈیسائیڈ کرو گے، ہم ڈیسائیڈ کریں گے. سمپل سی بات ہے، ہم تھوڑی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ میں شیعہ ہوں. ہم وہی ہونے کے لیے ساری قد و کاوش کر رہے ہیں، یہ ساری محنت ہم وہی ہونے کے لیے کر رہے ہیں. ہم یہاں پر آتے اس لیے ہیں تاکہ ہم سلمان کے نقش قدم پہ چل سکیں. بوذر و قمبر کی طرح ہم اپنے آپ کو بنا سکیں، اسی لیے آتے ہیں ہم، اسی لیے آتے ہیں، سیکھ رہے ہیں ہم. اور یہ سیکھنے کے دن ہیں ہمارے، اور ابھی نہیں سیکھیں گے تو کبھی نہیں سیکھیں گے. توجہ فرمائیں. کہیں چھوٹے سے امتحان کی ٹینشن نے اسے بیمار کر دیا. ہم لوگوں کو ٹینشن نہیں ہو رہی ہے کہ خدا کے سامنے جانا ہے، خدا کے سامنے جانا ہے. پوچھے گا یہ آنکھیں میں نے دی تھیں، کیا دیکھ رہے تھے ان سے؟ میں نے منع کیا تھا نا، میں نے منع کیا تھا. ایک ماں باپ مجھے کسی چیز کے لیے منع کرتے ہیں تو مجھے ڈر ہوتا ہے کہ بعد میں وہ حساب لیں گے. خدا منع کرنا تو حساب نہیں لے گا، حساب لے گا، حساب لے گا،
حساب لے گا۔ یہی مجلس حسین کی افادیت ہے۔ سلامت رہیں مجلس حسین قائم کرنے والے، مجلس حسین پڑھنے والے، مجلس حسین میں شرکت کرنے والے۔ اسے تماشا گاہ نہ بنایا جائے، درس گاہ حسینی بنایا جائے۔ یہ کوئی شو کرنے کی جگہ تھوڑی ہے۔ ایسی ایسی کلپس آ رہی ہیں، ایسی ایسی کلپس آ رہی ہیں، تعجب ہوتا ہے، تعجب ہوتا ہے۔ بنگلور میں کیا واقعہ ہوا ہے؟ ایک عالم دین کو 4 نصیری تھے اس میں۔ مجھے ابھی بنگلور کے ایک ساتھ نے بتایا، مولانا اس میں ایک آدمی ایسا ہے جس نے اپنے بچے کا نام علی رب رکھا ہوا ہے، نصیری ہیں، اس میں ملنگ ہیں۔ وہ 4-5 آتے ہیں اندر، نعرہ حیدری لگا کے ایک ذاکر کو مجلس پڑھنے نہیں دیتے ہیں، اور وہاں بیٹھے ہوئے 600-700 لوگ، اس میں ایک صاحب کا جبڑا ٹوٹ گیا۔ جو دفاع کر رہے تھے، جو ڈیفنس کر رہے تھے، ان کا جبڑا ٹوٹ گیا، اور خدا کی قسم وہ شخص قیامت میں اس کا اتنا بڑا اجر لینے والا ہے، اتنا بڑا اجر لینے والا ہے کہ میں نے کہا میری زندگی بھر کی مجلسیں لے لو، یہ جو تمہیں زخم پہنچا ہے نا، اس زخم کا ثواب مجھے دے دو، کیونکہ تم نے ایک ذاکر حسین کو تحفظ فراہم کرنے کی راہ میں یہ زخم کھایا ہے۔ کوئی اگر ذاکر حسین کو تحفظ فراہم کرنے کی راہ میں زخم بھی کھاتا ہے نا، تو وہ حسین کی راہ میں زخم کھاتا ہے، حسین کی راہ میں زخم کھاتا ہے۔ ہم تیار نہیں ہیں، ابھی ہم تیار نہیں ہیں۔ آخری حسین آئے گا، ہم سوچتے رہ جائیں گے، ہم سوچتے رہ جائیں گے۔ 700-800 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 4-5 لوگ آتے ہیں اور اس کے بعد ایک ہنگامہ کھڑا کرتے تھے، وہ ہو جاتا ہے، کیسے ہو گیا؟ یہ سوال ہم آج تک ان سے پوچھ رہے ہیں، تمہارے ہوتے ہوئے حسین کیسے قتل ہو گئے؟ تم نے رسول کو دیکھا تھا، حسین کو رسول کے کاندھے پر دیکھا تھا، تو حسین قتل کیسے ہو گئے؟ ہو گئے، لوگ چپ تھے اس لیے ہو گئے، لوگ چپ تھے اس لیے ہو گئے۔ ایک انسان نے جھوٹ بول دیا، آیت اللہ خامنئی کہتے ہیں ایک انسان نے جھوٹ بول دیا اس لیے حسین قتل ہو گئے۔ کس نے جھوٹ بول دیا؟ شریح قاضی اندر گیا، ہانی ابن عروہ قید تھے، اس کو بلایا ابن زیاد نے کہ بلاؤ، میرے گھر میں ہانی مہمان ہے، میں نے قید تھوڑی کیا ہے ہانی کو، وہ مہمان ہے میرے، بلاؤ اس کو، بلاؤ، یہ قاضی ہے نا تمہارا، اس کو بلاؤ، یہ دیکھ کے جائے گا۔ وہ اندر گیا، اب اسے ڈرایا، دھمکایا، لالچ دی، کیا کیا، جو بھی کیا، وہ باہر آ گیا، نہیں ٹھیک ہے ہانی، ٹھیک ہے۔ ہانی کے ہونٹ سے خون رس رہا تھا، ہانی کے چہرے پر تازی آنے سے وہ مار رہا تھا، اس کے سامنے مار رہا تھا۔ وہ باہر آ کے کہتا نہیں ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، ان کو کچھ نہیں ہوا ہے، وہ مہمان ہے ابن زیاد کیا۔ آیت اللہ خامنئی کہتے ہیں یہ شخص باہر آ کے صرف سچ بول دیتا کہ ہانی قید میں، تو امام حسین قتل ہونے سے بچ جاتے، امام حسین قتل نہیں ہوتے۔ خدا کے لیے میرے نوجوانوں بیدار ہو جاؤ، یہ النگی ملنگی جتنے بھی ہیں، اسیری نصیری، یہ سب تمہاری مجلسوں کے اندر آ چکے ہیں، اب تمہیں تباہ کریں گے، برباد کریں گے۔ بیدار ہو جاؤ۔ صرف مجلس میں شریک ہو جانا معیار نہیں ہوتا ہے، بیداری کے ساتھ شریک ہونا، لبیک یا حسین کے ساتھ شریک ہونا۔ نہیں ہم سے کیا مطلب، اب پچڑے میں کون پڑے، پچڑے میں کون پڑے، حسین قتل ہو گئے، لوگ یہی کہہ کے لوگ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، کون پڑے، حسین تو قتل ہو گئے نا۔ 1200 سال سے ایک امام پردہ غیب میں نہیں آ رہا، نہیں ہے، حالات نہیں ہے، یہ تیار نہیں ہے لوگ، میں کیسے آ جاؤں، یہ تیار نہیں ہے۔ کون کرے گا تیاری، کیسے ہوگی تیاری، اس کے اوپر غور کریں۔ صرف مجلسوں میں شریک ہونا، 4 آنسو بہا لینا، اٹھ کے چلے جانا بغیر کسی غور و فکر کے، امام حسین کا ناصر نہیں پیدا کرے گا۔ امام حسین کا ناصر بننے کے لیے اپنے اندر وہ توانائی لانی پڑے گی، اپنے اندر وہ فکر ڈیولپ کرنی پڑے گی کہ مجھے موجودہ دور میں کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ ہندوستان کے لوگ، کمال یہ ہے، یہ ہمارے پڑوسی دیشوں میں تو ہوتا تھا، یہاں نہیں ہوتا تھا۔ اب یہاں کے لوگ، ابھی میں نے سنا ہے یو پی میں کسی علاقے میں باقاعدہ رہبر معظم اور آیت اللہ سیستانی کو گالیاں دی گئی ہیں، گالیاں دی گئی ہیں، اور برملا یہ کام ہونے لگا ہے۔ اب کب تک چپ رہیں گے، کب تک چپ رہیں گے،
کب تک ہم ان مجلسوں کو اپنی نمائش کا ذریعہ بنائے رہیں گے؟ یہ بات میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، ایک ذاکر کی حیثیت سے۔ کب تک ہم اپنی نمائش کا ذریعہ بنائے رہیں گے کہ میں کچھ کہہ گیا اور آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کب تک چلے گا یہ سب؟ کب ہم حسین کے ناصر کی حیثیت سے بیٹھیں گے؟ کب ہم دین کے مدافع کی حیثیت سے بیٹھیں گے؟ کیا کہہ دیا تھا اس شخص نے؟ کوئی ایسی بات تو نہیں کہی تھی، خلاف اسلام بات تو نہیں کی تھی، ایک ہسٹوریکل فیکٹ بتایا تھا، اس میں کیا برائی ہے؟ اس میں کیا برائی ہے؟ کچھ لوگ ہیں جو فتنہ انگیزی کر رہے ہیں، اپنے درمیان سے فتنہ انگیزی کرنے والوں کو اکھاڑ پھینکیے، نہیں تو آنے والی نسلوں کے لیے یہ مجلس حسین کا فرش بھی نہیں بچے گا، یاد رکھیے گا، یہ بھی نہیں بچے گا۔ جسے زینب نے یزید کے دربار میں بچھوا دیا تھا، یہ اسی کی برکت ہے کہ آج تک آپ بچھا رہے ہیں، اس کی قدر کیجئے۔ نعمتوں کی قدر نہیں، اس جملے کو کہیں لکھ لینا، نعمتوں کی قدر نہیں کی جاتی ہے تو یا نعمت چھین لی جاتی ہے یا اس کی شکل بدل دی جاتی ہے۔ آپ سوچیں گے نہیں میں فرش تو بچھا رہا ہوں، شکل بدل گئی، شکل بدل گئی۔ جناب زینب کی جو مجلس تھی اور آج کی جو مجلس ہے، شکل بدل گئی اس کی۔ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم وہ عزاداری کر سکیں جو عزاداری ہمارا امام ہم سے چاہتا ہے، وہ عزاداری کر سکیں جو خدا ہم سے چاہتا ہے۔ کیا کیا مصیبتیں دیکھیں، ایک دو جملہ صرف مصیبت کا سن لیجئے، وقت زیادہ ہو گیا، دو جملہ سن لیجئے وقت مصیبت کا۔ کیا کیا مصیبتیں دیکھی ہیں، کیا کیا اٹھایا ہے امام حسین نے آپ کو نماز دینے کے لیے، کیا کیا اٹھایا ہے امام حسین نے آپ کو دین پہنچانے کے لیے، کیا کیا اٹھایا ہے۔ امام حسین گودی قتل گاہ میں گر پڑے ہیں، پورا بدن تیروں سے چھلنی ہے۔ امام حسن کا ایک بیٹا ہے عبداللہ ابن حسن، 6 مہینے یا 7 مہینے کا تھا اس وقت جس وقت امام حسن اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، 10.5 یا 11 سال کا ہے کربلا میں۔ جناب زینب کا دامن پکڑ کے پوچھتا ہے جس وقت امام حسین گودی قتل گاہ میں گر چکے ہیں، لوگوں کے بھالے ہاتھوں میں لہرا رہے ہیں، تو جناب زینب کا دامن پکڑ کے پوچھتا ہے بوبی اماں ان لوگوں کے ہاتھ میں بھالے کیوں ہیں؟ تو جناب زینب نے کہا وہ ان بھالوں سے تمہارے چچا کے جسم میں سوراخ کر رہے ہیں، یہ دشمن تمہارے چچا کے جسم میں سوراخ کر رہے ہیں ان بھالوں کے ذریعے سے۔ جب اس سے رہا نہیں گیا نا تو اسی عالم میں دوڑا ہوا آگے بڑھا اور جوش حسنی کے ساتھ امام حسین کے پاس قریب آیا، کہا تم مجھے میرے چچا کو قتل کرتے ہو میرے ہوتے ہوئے؟ کس کی یہ مجال کہ جو میرے ہوتے ہوئے میرے چچا کو قتل کر سکے؟ جیسے ہی امام حسین کے پاس وہ بچہ پہنچا ہے، جیسے ہی پہنچا ہے کہ ایک ظالم نے شمشیر کے ذریعے سے وار کرنے کی کوشش کی، اور وار جیسے ہی کیا، اس نے وار امام حسین پہ کیا تھا مگر حسن کے اسلام نے اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ قلم ہو گئے، کچھ اس طریقے سے کہ جلد رہ گئی اور یہ ہاتھ لٹک گئے۔ اللہ اکبر! آپ ذرا تصور کریں کہ چچا لیٹا ہو، اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ میرے بھائی کا ماجایا، میرے بھائی کا دلارا، میرے بھائی کا بیٹا اس طریقے سے میرے اوپر قربان ہوا ہے۔ شیخ مفید نے اور طبری نے دونوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا، ایک نے کہا گود میں، ایک نے کہا سینے پر۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! انسان دنگ رہ جائے گا۔ کہتے ہیں جب اس بچے کے دونوں ہاتھ قلم ہو گئے، یا تو عباس کے دونوں ہاتھ قلم ہوئے تھے یا حسن کے اسلال کے دونوں ہاتھ قلم ہوئے، جب قلم ہو گئے تو ایک ملعون آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھ کر امام حسین کے سینے پہ اس بچے کو ذبح کرتا ہے۔ ایک نے لکھا ہے کہ امام کی گودی میں اس بچے کو ذبح کیا، جو بھی کیا، جیسے بھی کیا، امام اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھتے رہے، ان کا لال ان کی نگاہوں کے سامنے ذبح ہوتا رہا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ خدایا بحق محمد و آل محمد ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ معبود بحق محمد و آل محمد ہمارے جتنے بھی
نام اعمال میں گناہ کبیرہ و صغیرہ ہیں پالنے والے امام حسین کے صدقے میں تمام گناہوں کو معاف فرما۔ معبود ہماری تقدیر میں، لوح تقدیر میں عمر کا جتنا حصہ بچا ہوا ہے اس میں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود ہمیں اس طریقے سے ذکر کرنے کی توفیق عنایت فرما جس طریقے سے تو چاہتا ہے۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما۔ جتنے افراد خواتین حضرات اس مجلس میں شریک ہوئے، پالنے والے ان کے آباء و اجداد، عزیز رشتہ دار، چاہنے والے، اساتذہ، ذوی الحقوق جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما۔ بالخصوص جن کے لیے مجلس منعقد کی گئی ہے، اقبال نادر مرحوم کی روح کو شاد فرما، انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما، امام حسین کے ساتھ انہیں محشور فرما۔ معبود بحق محمد و آل محمد جو لوگ حج و زیارات سے مشرف ہو چکے ہیں انہیں شرف قبولیت عطا فرما۔ تمام خدمت گزاران دین، علماء کرام، مراجع اعظام، بالخصوص حضرت آیت اللہ خامنئی، حضرت آیت اللہ سیستانی کو طول عمر عطا فرما۔ معبود بحق محمد و آل محمد منتقم خون حسینی سلطان دمہ حضرت امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کے لیے مرحوم اقبال نادر مرحوم کی روح کے اشال فرما۔